ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہمارا سورہ قاف ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس میں ایک یہ بات سمجھ لیں کہ سورہ قاف اور اس کے بعد جو آئندہ صورتیں آئیں گی یہ قرآن کا اختتام ہے، آخری پارے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو بیان فرمایا ہے، جنت، دوزخ، قبر، موت، تو اس کی ایمانیات کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں تاکہ ہمارا ایمان بنے کہ پیچھے پورے قرآن میں احکامات بیان ہوئے، فضائل بیان ہوئے، وعیدیں بیان ہوئی۔ اب جو ایمانیات ہیں، ایمان بالغیب یعنی قبر، آخرت، جنت، جہنم کو اللہ نے بیان فرمایا۔ تو اس میں سورہ قاف کی اہمیت اس کا اندازہ اس سے بھی ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نمازوں میں پہلی رکعت میں سورہ قاف پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں اقتربت الساعہ، اور اسی طرح جابر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ فجر کی نماز میں اکثر سورہ قاف اللہ کے پیارے نبی پڑھا کرتے تھے۔ اور کل ہم نے بیان کیا تھا کہ حضرت ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان فرماتی ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہی میرا گھر تھا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تنور تھا جہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا کھانا روٹیاں بنتی تھیں، وہیں جا کر میں بھی روٹیاں بنایا کرتی تھی۔ تو پیارے نبی جمعہ کے دن خطبہ میں یہی صورت تلاوت فرمایا کرتے تھے اور اسی صورت کے ذریعے سے لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ تو میں نے وہاں تنور پہ جب جا کر اور پیارے نبی کے خطبہ میں اس صورت کو سن کر میں نے یاد کیا، یعنی میں نے یہ صورت حفظ کی وہاں پہ کھڑے ہو کر۔ کتنے مبارک لوگ تھے، پیارے نبی کے پڑوس ان کو حاصل تھا، پیارے نبی کی باتیں سنا کرتے تھے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی شان بڑے ہی عظیم لوگ تھے، بڑی عظیم خاتون تھیں۔ انہوں نے تو وہ فرماتی ہیں کہ خطبہ میں پیارے نبی جمعہ کے خطبہ میں بھی یہی صورت، کیونکہ اس کے آخر میں آخری آیت ہے فذکر بالقرآن، کہ پیارے نبی جی قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کریے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ تو کل گزشتہ جو ہمارا سبق تھا اس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کافر لوگ ایذا پہنچاتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، طرح طرح کے باتیں کرتے تھے، نعوذ باللہ آپ دیوانے ہیں، یہ تو کلام شاعر کا، کسی کاہن کا کلام ہے، تو پیارے نبی کو تکلیف ہوتی تھی۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نصیحت، حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں پیارے نبی جی، آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے یہ تو انبیاء کی سنت ہے، ان انبیاء کو بھی ان کی قوموں نے ستایا اور وہ یہ ستا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہوا ان کا برا حشر وہ ان کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ کیا فرمایا؟ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی ہے، وہ ان کو جھٹلا دیا تھا انہوں نے۔ قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا کیونکہ وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ اس لیے پیارے نبی جی آپ پریشان نہ ہوں، یہ تو ان کافروں کی پرانی عادت ہے کہ یہ اپنے نبیوں کو جھٹلایا کرتے ہیں۔ اصحاب الایکہ وقوم تبع، اور کوے والوں نے بھی، اور تبع کی قوم نے، تبع بادشاہ کا نام تھا، اس کی قوم نے بھی اپنے وقت کے نبی کو جھٹلایا تھا، ہماری پکڑ ان پر بھی آئی۔ اس لیے پیارے نبی آپ پریشان نہ ہوں، کل کذب الرسل فحق وعید، ہر ایک نے اپنے نبی کو جھٹلایا تو پھر ہمارا جو وعید تھی، ہمارا جو عذاب تھا پھر ان پر ثابت ہوا اور ان کو آ کر ہمارے عذاب نے پکڑا۔ اس لیے پیارے نبی جی آپ پریشان نہ ہوں، کچھ تھوڑا صبر کر لیں۔ پیارے نبیوں کے ساتھ بھی یہ ایسے کرتے تھے، یہ کافر لوگ آپ کے ساتھ، یہ کوئی انوکھی ان کے کرتوت نہیں ہے، یہ ان کے پہلے سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ افعجینا بالخلق الاول، کل ایک ان کا اعتراض جو بیان ہوا تھا کہ یہ کہتے ہیں اذا متنا وکننا ترابا، بھلا جب ہم مر کھپ جائیں گے کیسے زندہ ہوں گے، ذالک رجم بعید، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے زندہ ہوں گے۔
تو اللہ پاک نے کل جو سبق ہمارا ہوا تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل بیان فرمائے کہ کس طرح ہم تمہیں زندہ کریں گے، اور پھر اب یہاں ایک بات یہ ارشاد اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ افعجینا بالخلق الاول، پہلی مرتبہ جب ہم نے پیدا کیا انسان کو، ایک نطفے سے پیدا کیا، عدم سے وجود بخشا، وہ کام مشکل تھا، یا جو چیز ایک وجود میں آنے کے بعد ختم ہوئی اس کو بنانا مشکل ہے، وہ مشکل تھا، جب ہم نے وہ کر دیا تو یہ کیا آسان ہے۔ اور دوسری بات اللہ پاک فرمانے افعجینا بالخلق الاول، تو پھر کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے تھک گئے جو اب پیدا نہیں کر سکتے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، پیارے نبی جی یہ نئے سرے سے پیدا کرنے میں اور دوبارہ ان کو قبر سے اٹھایا جانا اور زندہ کھڑا کرنے میں یہ تو شک میں پڑے ہوئے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اگلی بات جو اللہ پاک فرما رہے ہیں، اپنے علم بیان کر رہے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم اس کے دل کی بات کو بھی، اس کے اندر جو پیدا ہونے والی بات ہے ہمیں اس کا بھی علم ہے۔ ہاں اتنے ہم تو قریب ہیں اس کے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے اتنا قریب ہیں۔ اور اگلی بات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی جا رہی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، شاہ رگ یہاں اس سے بھی زیادہ قریب ہیں ہم انسان کے۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، ہم تو اتنا قریب ہیں، اس کے باوجود حجت تام کرنے کے لیے کہ قیامت میں انسان اپنی بات کا انکار نہ کر سکے، دو فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں جو مقرر ہیں، اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ کوئی بھی بات منہ سے نکالتا نہیں کہ فوراً وہ نگران مقرر ہے، فوراً لکھ لیتے ہیں کہ قیامت میں اس کا نامہ اعمال سارا کیا کرایا اس کے سامنے آ جائے گا کہ تو نے اس فلاں وقت میں یہ بات کی، فلاں وقت میں یہ کام کیا، سب کچھ لکھا پڑا ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے فرشتوں کی، اللہ کا علم کامل ہے، لیکن صرف اللہ تبارک و تعالی حجت تام کرنے کے لیے کہ کل کو کوئی کسی کے پاس کوئی بہانہ نہ رہ جائے تو اس کے سامنے اس کا کیا کرایا آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت میں سامنے پیش کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ پکا سچا ایمان نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنے دین کے مطابق اپنے احکامات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔